پوزیشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہندوستانی مسلمان ایسے سوچتے ہیں, لیکن ڈیفالٹ پوزیشن جو ہوتی ہے جہاں سے زیرو ہے, وہ ہماری سوچ ہی یہ ہے. دیکھیں ہمارے نام سارے ہیں نان انڈین. آپ کو ترکی میں ترکیوں کے نام ملتے ہیں, انڈونیشیا میں انڈونیشین نام ملتے ہیں. ہندوستان سب کانٹیننٹ کے اندر مسلمان کی بدقسمتی ہے کہ وہ عربی نام ہوگا, ہندوستانی نام رکھیں گے ہی نہیں وہ. تو فنڈامنٹلی وہ مسلمان کو ہم بچپنے سے اینٹی انڈین کر دیتے ہیں کہ یہ ہندو نام ہے اور یہ مسلمان نام ہے, جبکہ نام ہوتا ہے ہندوستانی. دیکھیں ظفر اور وجے تو ایک ہی ورڈ ہوا نا, لیکن کسی مسلمان کا نام آپ نے وجے سنا ہے؟ ظفر ہی ہوتا ہے, حالانکہ دونوں ایک ہی ورڈ ہیں اور ان کے اردو یا ہندی میں میننگ الگ ہے. جیسے میرا نام ہے ترک سے ہے, جو سنسکرتی ورڈ ہے جو وہاں سے عربی میں آیا. وہ اور بات ہے, میرے ماں باپ نے سوچا ہوگا میں طارق بن زیاد ہوں اور اسپین پہ حملہ کروں گا اور پتہ نہیں کیا کروں گا, لیکن مینٹالٹی, میرے بھائی کا نام محمود ہے. تو آپ سوچئے کہ محمود اب غزنی نے کیا کچھ تباہی نہیں مچائی ہندوستان میں, اور مسلمان اپنے بچوں کا نام محمود رکھ لیتے ہیں. ایک صاحب نے تو تیمور بھی رکھا ہوا اپنے بچے کا نام. تو وی آر ناٹ کانشیس کہ ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں, اور ہمیں مسلمانوں کو کریکٹ کرنے والے جو ہیں وہ غلطی سے پھر دشمنی میں آ جاتے ہیں. تو ہیٹ کے اگینسٹ فائٹ ہیٹ سے تو ہو ہی نہیں سکتی نا. اور اگر وہ جرنلزم سے تعلق ہے تو اس میں جو کالم لکھے جائیں گے, جو اوپینین ہوگی, جو رپورٹنگ ہوگی. اب میں حیران ہوں اس بات سے کہ انڈیا میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دلی کے اندر جامع ملی اسلامی جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. ملت اسلامی کی یونیورسٹی, ملت ہند کی نہیں. اور اس کا مین سلوگن تھا اللہ اکبر, اور لڑکے وہاں کے کہہ رہے تھے ہم سیکولرزم کے لیے لڑ رہے ہیں. اتنے بیوقوف لوگ کہ نہ سمجھانے والا, نہ چوری کرنے والا, نہ سچ بولنے والا اور نہ جھوٹ بولنے والا, ان کو یہ نہیں پتا کہ کس بات پہ بحث ہو رہی ہے. اوپر لکھا اللہ اکبر. جب آپ نے اللہ اکبر لکھ دیا اور جامع ملی اسلامی کر دیا تو وہ اینٹی انڈیا ہو گیا نا. اس میں کوئی حیرانی کی بات تو نہیں ہے. آپ نے جب جامع یونیورسٹی بنایا اور اس کا نام رکھ دیا ملت اسلامی, جس کا تعلق وہ خلافت موومنٹ سے ہے, جہاں ترکیوں نے خود کہا کہ مجھے خلافت نہیں چاہیے, بیچارے گاندھی جی کو بیوقوف بنا کے خلافت موومنٹ انڈیا میں چلوا دی, اور کتنے 10,000 ہندو مر گئے کیرلا کے اندر مپلاؤں کے ہاتھوں. تو انڈیا میں گنجائش ہے ہر چیز کی کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کوئی نہ کوئی تو اس بات پہ بات کرے گا, لکھے گا. باقی دنیا میں آپ سمجھتے پاکستان میں کچھ چھپ سکتا ہے؟ وہاں تو ایک سنتھیا کوئی آئی ہوئی آج کل, اسی پہ بات نہیں ختم ہو رہی کہ وہ ہیں کون. وہ ہر اپوزیشن کے لیڈر کے ساتھ اس کی تصویر کھینچی ہوئی ہے, اور کیونکہ وہ گوری ہے اسی لیے دنیا میں ہر عورت ہٹ گئی پاکستان میں, اور گوری پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے. آپ بتائیے کتنی بیکورڈنس ہے مینٹالٹی کی کہ تمام پاکستان کے جرنلسٹ اس وقت ایک امریکن گوری عورت کے پیچھے, جس کا نام سنتھیا کیا ہے, رائٹ نام ہے جی, سنتھیا ریچی, سنتھیا ریچی, اس پہ لگے ہوں گے ہے کون جی. ارے بھائی سی آئی اے نے بھیجا ہوگا, مان لو ختم کرو. دیکھو تو کس اسٹیٹ کی ہے. ایسے تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی جنرل رانی تو جیسے تھی جنرل یحییٰ خان کے ساتھ, ایوب خان کے ساتھ تھی, بھٹو صاحب کے ساتھ. یہ تو ہمارا فیوڈل کلچر ہے. ہر زمیندار کے پاس 15-20 عورتیں ایسی گھومتی رہتی ہیں. آپ کے پرائم منسٹر کے پاس بھی کتنی عورتیں گھومتی تھیں اچھے دنوں میں. تو وہ تو انہوں نے تو پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی کچھ لوگ ان کے قریبی دوست سنتھیا کے کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان بھی ان کے ساتھ قربت چاہتے تھے. وہ عمران خان کس سے قربت نہیں چاہتے تھے؟ ان کے بچے دنیا کے چاروں کونے میں پائے جاتے ہیں. کچھ تو ہندوستان میں ہیں, کچھ بچے امریکہ میں ہیں, کچھ بچے انگلینڈ میں. ایک آدمی جس کا نام ام دا ڈیم ہو, جس کی جو فیمس اس بات پہ ہو کہ میں عاشق ہوں اور میں پنجابی ہوں لیکن مجھے کہو پٹھان. اتنے بدبخت قسم کے لوگ ہیں. جلندر میں ان کی مائیں پیدا ہوتی ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پٹھان ہیں. ارے کدھر کے پٹھان ہو بھائی تم؟
نیازی ہٹا دیا کیونکہ جنرل نیازی ان کے جو چچا وچا تھے انہوں نے ہتھیار ڈالے تھے، تو یہ عمران خان ہو گئے، نیازی ہٹا دیا. اور کہاں کے نیازی، کہاں کے میاں والی، جلندھر کے پٹھان ہیں. جلندھر میں تو ہوتے ہی پنجابی ہیں. یہ بیماریاں ہماری مسلمانوں کی الگ ہیں. علامہ اقبال کی نانی تھی پنجابی، سکھنی تھیں، وہ ان سے چھپ کے ملتے تھے. دادا ہندو تھے، ان سے چھپ کے ملتے تھے، اور پوری زندگی گزر گئی ایک لفظ پنجابی میں نہیں لکھا یا نہ کشمیری میں لکھا. وقت سارے پولیٹیشین ان سے ملتے تھے؟ نہیں ملتے تھے، صرف باب رمضان. یہ آپ کو بتا دوں، جی جی، اسی لیے پاکستان اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے 1995 میں فیصلہ کیا کہ باب رے کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اور یہودیوں کا ایجنٹ کیسے ہے؟ کیونکہ سلمان رشدی انڈیا کا ایجنٹ ہے. وہ ان کو کوئی عقل سے وہ بیر نہیں ہے. یہ ہنود و یہود یعنی ہندو اور یہودی سے دشمنی کرنا ان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. جب یہ کرکٹ میچ کھیلتے ہیں نا تو اس میں ان کا ایک مینٹلی سکور بورڈ بھی ہوتا ہے. کتنے یہودی، کتنے ہندو، کتنے عیسائی، یہ ان سے جنگ لڑ رہے ہیں. گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، فقیروں کی طرح دنیا میں ہاتھ پھیلائے گھوم رہے. آج تو انہوں نے انڈیا کو کہہ دیا، عمران خان نے کہ آپ کو کچھ چاہیے تو ہم دیں گے. بےہودہ قسم کی باتیں ہیں، آنیسٹ گاڈ. تو یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی، خاص طور پاکستان کے پنجابی، جن کو پتہ نہیں ان کی ماں کون ہے، ماں بولی کون ہے، ان کی ہیریٹیج کیا ہے، وہ کہاں کے ہیں، ہڑپا کیا ہے، تکشیلا کیا ہے، کچھ نہیں پتا. ان کو غلط قسم کی اردو بولنے کا شوق ہے. دیکھیں نا آپ، ہم دونوں پنجابی اردو میں کیوں بات کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی انفیریورٹی کمپلیکس ہوگا تو ہمیں تو 19 ماؤں نے کہا کہ تانوں اسی انگلش سکول وچ بھیجیں تو گھر آ کے پنجابی بولنا ہے. These are our parents, brainwashed. تو کیا نکلے گا جب سچ کی عادت ہی نہ ہو تو کہاں کا جرنلزم اور کہاں کا رپورٹنگ اور کہاں کا سچ اور کہاں کی ایتھکس؟ کچھ بھی نہیں سر. اور اسی لیے یہ کینیڈا میں تو دکھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے کہ کیا حشر ہو رہا ہے میڈیا کا. اللہ کا شکر ہے انڈیا میں ابھی کچھ امید ہے کہ وہاں ہر قسم کا پیپر زندہ ہے. ابھی ہر قسم کی نیوز ایجنسی، ہر قسم کا ٹی وی اسٹیشن. آپ انڈیا کے نیٹ ورکس کے اوپر آپ پاکستانیوں کو دیکھتے ہوں گے، وہ بھی آتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، کوئی گولی نہیں مارتا انہیں. تو دیٹ از وائی اس پہ ہم کو اٹینشن دینا پڑے گا کہ جو ہم لوگ ویسٹ میں رہ رہے ہیں اور جن کا کوئی بھی تعلق ہو صحافت سے، جرنلزم سے، ہمارے لیے یہ ہم پہلے سونگ لیتے ہیں موت کب آ رہی ہے. یہ جو یہاں کے جرنلسٹ ہیں انہوں نے ڈیتھ آف جرنلزم اور ڈیتھ آف ڈیموکریسی دیکھی نہیں ہے. ہم تو گزر چکے ہیں نا کہ پولیس آئی اور دوسرے دن اخبار بند، سب صحافی پکڑے گئے، بولے کوئی اس تھانے میں کوئی اس تھانے میں بند ہے. ہم مذاق سمجھتے تھے، لیکن دس از ویسٹ میں کون بلیو کرے گا کہ رپورٹر کو جو چاہے اٹھا کے لے جائے. اور پھر آپ کو یاد ہوگا لفافہ جرنلزم شروع ہوئی کہ ہر جرنلسٹ رپورٹر کے لیے ایک لفافے میں پیسے ہوتے تھے. سر لفافے کے بعد اب کام تو وہ پلاٹ جرنلزم سے بھی آگے نکل گیا، گاڑی جرنلزم. اچھا، میں اولڈ پیشنٹ ہوں اس معاملے میں. لفافہ ارے کیا سانو لفافہ نہیں ملی آج؟ بیٹھے پلاٹ مل رہے ہیں لوگ. یعنی اب اتنی کاہل ہو گئے ہیں کہ پریس کلب کے باہر ڈیمونسٹریشن ہوتے ہیں کیونکہ صحافی کہتے ہیں ہم کہاں جائیں گے آپ کا رپورٹ کرنا، آپ اپنا ڈیمونسٹریشن ہمارے گھر پہ آ کے کر لیجیے. This is unbelievable. This is happening. اور لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا. وہاں تو طارق صاحب جو ہو رہا ہے سو ہو ہی رہا ہے. اگر ہم خاص طور پر پاکستان کی بات کریں تو یہاں پہ جو سچویشن ہے کینیڈا میں ایک فری ورلڈ ہے اور یہ ایک تاثر ہے کہ بات کی جا سکتی ہے، ایسی بات پر پابندی ہے جس میں ہیٹرڈ ہو، اور وہ کوئی بھی ریسپانسبل جرنلسٹ نہیں کرتا اور نہ کرنی چاہیے.
امریکہ میں آپ دیکھیے دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے وائبرنٹ سوسائٹی ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی کہہ رہے تھے کہ کووڈ-19 کے زمانے میں باہر نہیں جانا، پھر ایک دم سے پروٹیسٹ چھوٹے، اور جو پروٹیسٹ ہوئے انہوں نے حمایت کی جو کووڈ-19 پر باہر جانے کی پابندیاں لگا رہے تھے. چلیے ٹھیک ہے، پروٹیسٹ ایک اچھی بات ہے، مگر ان پروٹیسٹ کی آڑ میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا. یہ امریکہ میں اس مقام تک جرنلزم آ گئی ہے، تو کیا صورتحال آپ کو آگے فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں آپ کئی لیول کے وہاں ہیں. ایک تو مین سٹریم نیٹ ورکس ہیں، جیسے یہ 3 ABC CBC اور NBC ہے، اور پھر CNN ہے، اور MSNBC ہے. اخبار جو میجر ہیں، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، شکاگو ٹریبیون، اس قسم کے LA ٹائمز، یہ مین لیول کے اخبار ہیں. سب سے بڑا پرابلم آپ کو جو نظر آئے